امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اتوار کی شام 6 بجے تک کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ امریکی صدر نے دھمکی دی کہ حماس نے معاہدہ نہ کیا تو اس کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ معاہدہ کرنے سے حماس کے جنگجوؤں کی بھی جان بچ جائے گی۔ ٹرمپ نے فلسطینیوں کو بھی خبردار کیا کہ بے گناہ فلسطینی غزہ شہر کو خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ عالمی سطح پر وزیراعظم شہباز شریف نے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غزہ جنگ بندی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکات ہمارے نہیں 8 ملکوں کی طرف سے ڈرافٹ بنایا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی آراء کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسرائیل نے 45 میں سے 22 جہازوں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی گرفتار افراد میں شامل ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بھرپور نمائندگی کی، اور انہوں نے جہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھایا، جہاں انہوں نے دوسرے گلوبل ایشوز پہ ذکر کیا، کلائمیٹ چینج کا، وہاں پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا خصوصاً ذکر کیا۔ جب سے یہ پرسوں رات سے نیوز آئی ہے، ہم نے ایک تیسرے یورپین ملک کو انوالو کیا ہے جو انفلوئنشل ہے، ان کے ہم سفارتی پروسیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے رابطہ کریں، ہمارے اس سینیٹر صاحب کو پوری کوشش کر کے ان کو آپ فوری طور پہ وہاں سے ریلیز کروائیں۔ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے 20 نکات کی حمایت کی۔ فلسطین کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کا پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آپ کے لیڈر نے بھارت کے جہاز گرانے کے وقت ہمیں بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ قومی مفاد کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، ایمل ولی کے بیانات غیر ذمہ داری ہے۔ ایسے رویے سے ان کی پارٹی بھی سکڑ گئی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مشترکہ کوششوں سے عالمی سطح پر کامیابیاں ملیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فوج کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مشرق وسطیٰ کا تنازع ہزاروں سال پرانا ہے۔ امید ہے 3000 سال بعد مشرق وسطیٰ کا تنازع حل ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے انٹرویو کا کلپ جاری کر دیا۔ کہتے ہیں ہم اب تک 7 جنگیں ختم کرا چکے ہیں اور غزہ کی جنگ 8ویں ہوگی۔ غزہ کے ساتھ پورے مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا، جو حیران کن کامیابی ہوگی۔ مغرب یوکرین کو استعمال کر رہا ہے، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا مغربی ممالک کو 2 ٹوک پیغام، کہا دنیا کو کوئی ایک طاقت اکیلے نہیں چلا سکتی۔ روس نیٹو پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ عالمی توازن روس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یورپی حکمران پرسکون رہیں، صرف اپنے مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ اسرائیلی بحریہ نے فلوٹیلا کی 42 کشتیوں پر قبضہ کر لیا۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی بحری افواج نے تازہ کارروائی میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتی القاتلہ کو بھی تحویل میں لے لیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچ گئی، جہاں کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ادھر میرینیٹ نامی کشتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ سموتھ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل عرب صحافی حسن مسعود کے مطابق ایک کشتی میکنوف غزہ کی سمندری حدود میں داخل ہو گئی۔ اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنا انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ کھانا اور دوا کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا زیر حراست افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ، کہا مشتاق احمد کو حراست میں لے کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایسے اقدامات کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی عسکری قیادت کی پاکستان کے خلاف ایک بار پھر گیدر ببکیاں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے آرمی چیف نے ہرزہ سرائی کی کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو دہشت گردی کی حمایت روک دے، جبکہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ امر پریت سنگھ کا پریس کانفرنس میں بڑا جھوٹ، بغیر کسی ثبوت کے دعویٰ کیا کہ مئی میں ہونے والے پاک بھارت تنازع میں بھارت نے پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے تباہ کیے۔ تباہ ہونے والے طیاروں میں F-16 اور JF-17 تھنڈر طیارے شامل ہیں۔ صحافیوں نے امر پریت سنگھ سے پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے گرائے جانے کا سوال کیا تو بھارتی ایئر چیف کوئی جواب نہ دے پائے۔ آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال میں بہتری آنے لگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نوٹس کے بعد مذاکرات کا عمل تیز۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔
عوامی ایکشن کمیٹی رہنماؤں کی دھیر کوٹ میں مشاورت۔ احسن اقبال کہتے ہیں معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے پورے ملک میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ قمر زمان بولے عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 3 پولیس اہلکاروں سمیت 6 عام شہری جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، اس پر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو قانونی اور آئینی نکات پر بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اس کا حل بھی سوچ سمجھ کر تلاش کرنا چاہیے۔ ان 12 نشستوں کے ووٹر سب کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ بیانات پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر نے کہا، ہم نے پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے رویے پر احتجاج کیا، حکومتی کمیٹی سے مذاکرات ہوئے، لیکن اس کے باوجود رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایسے حالات میں ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت پر حکومتی اراکین دوبارہ پیپلز پارٹی کو ایوان میں لے آئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تناؤ برقرار، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے معافی مانگنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی اعجاز جاکرانی کا واضح پیغام، کہا حکومتی درخواست پر فلسطین کے حوالے سے پالیسی بیان سننے آئے تھے۔ مریم نواز کے سندھ مخالف بیانات پر اپنے موقف پر قائم ہیں، مطالبہ ماننے تک کسی قسم کی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے۔ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ میں چپ رہی، میں نہیں بولی۔ تین پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی، کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی۔ میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں، میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ وہ کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام پر تنقید کسی صورت برداشت نہیں۔ پنجاب میں سیلاب پر سیاست کرنے والے معافی مانگے۔ ایک صوبے کے لوگوں نے پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو۔ آصف زرداری محترم اور بلاول چھوٹا بھائی ہے۔ اتحادیوں کے تمام تحفظات دور ہونے چاہیے، اب گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہہ دیا، کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام مسائل 1-2 روز میں حل کر لیں گے۔ سندھ میں پولیو کیسز رپورٹ ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت انسداد پولیو کے حوالے سے اجلاس۔ 13 اکتوبر سے شروع ہونے والی مہم کا جائزہ، کہا انسداد پولیو مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جو افسر کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ میری ٹیم کا حصہ نہیں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کی پولیو کے قطرے پلانے سے انکار پر والدین کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ رواں سال ملک میں پولیو کے 29 کیسز میں سے 9 سندھ سے رپورٹ ہوئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ حکمران عوام سے جمع کیا گیا ٹیکس صحیح جگہ استعمال کریں۔ ٹیکس کے پیسوں کا درست استعمال سیاستدانوں کا کام ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ خطے میں کوئی سب سے پیچھے رہ گیا تو وہ پاکستان ہے۔ پولیس پر عوام کا اعتماد نہیں، عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اداروں میں اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وارز کورس کے شرکاء کی ملاقات۔ وفد کو پنجاب حکومت کے تاریخی اور فلاحی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عوام کا پیسہ صرف عوام پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ وطن دھرتی ماں کی طرح ہے، اس سے بے وفائی ناقابل برداشت ہے۔ پنجاب میں اب سیاسی تعیناتیاں اور اقربا پروری ختم ہو چکی ہے۔ کور کمانڈر پشاور کا جامعہ پشاور کا دورہ، طلباء و طالبات اور اساتذہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن میں شرکت، صوبے کی سیکیورٹی صورتحال، قومی چیلنجز، نوجوانوں کا کردار اور ڈس انفارمیشن کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بہتری،
شدت پسندی کے خاتمے اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے پاک فوج کی کوششوں کا بتایا۔ کور کمانڈر نے جامعہ پشاور کے تحقیقی، تدریسی اور فکری کردار کو سراہا۔ پاکستان سٹاک کی اونچی اڑان برقرار، ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,69,663 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترمیم اور متاثرین کے لیے اربوں کے فنڈز کی منظوری۔ افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ B2B بارٹر ٹریڈ میکانزم بھی طے کیا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال کے لیے 20 ارب، فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر نارتھ خیبر پختونخوا کے لیے 17 کروڑ 48 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ معطل۔ جسٹس اقبال کلہوڑا نے کیس کی سماعت کی۔ رجسٹرار جامعہ کراچی پروفیسر عمران صدیقی عدالت میں پیش ہوئے۔ رجسٹرار جامعہ کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں پرسوں ہی نوٹس ملا، جواب کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ آرڈر واپس ہو گیا تو درخواست گزار کو پہنچنے والا نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہاں ایک شخص کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی زیر صدارت PDM میں ہیڈ آفس میں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی سروے میں پیش رفت کا جائزہ۔ متعلقہ حکام کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات پر بریفنگ۔ سروے ٹیموں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ آئندہ ہفتے سے متاثرین کی مالی معاونت کا عمل شروع ہوگا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے ساتھ ژالہ باری، کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ باجوڑ، مالاکنڈ اور سوات میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، جہلم، گوجرانوالہ، ضلع باجوڑ، مالاکنڈ اور سوات سمیت دیگر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ مارکہ حق کے بعد بھارت حواس باختہ، 6-0 کا زخم بڑھ نہ سکا۔ ایشیا کپ کے بعد وومن کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی بھارت اور اس کے گودی میڈیا کا فسطائیت کا مظاہرہ۔ کمنٹری میں آزاد کشمیر کا ذکر کیوں کیا؟ بھارتی بورڈ بکھلا گیا۔ پاک بنگلہ دیش میچ کے دوران ثنا میر نے کمنٹری کے دوران پاکستانی کھلاڑی نتالیہ پرویز کا تعارف کروایا اور کہا کہ نتالیہ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، جس پر بھارتی بورڈ آگ بگولا ہو گیا۔ کشمیر کا ذکر کر کے کھیل میں سیاست کو فروغ دیا گیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ICC سے شکایت لگانے کا فیصلہ۔ بھارت میں ثنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کر دی گئی۔ ثنا میر بھی ڈٹ گئی، منفی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔